تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم وہ ہستی ہیں جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی اہل بیت یعنی حضور علیہ السلام کے گھر والے تو جناب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو حضور علیہ السلام نے اہل بیت میں شامل فرمایا اور فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور فرمایا جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی۔ کمال کی محبت حضور علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں بیان فرمائی، فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا، جس نے علی کو دشمن جانا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی، کتنی شان ہے اس حدیث پاک کے اندر۔ فرمایا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے چہرے کو دیکھنا اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے اتنا ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو ٹکی ٹکی لگا کے جو وہ دیکھا کرتے تھے کہ جس طرح وہ حضور کو جو وہ دیکھتے تھے، حضور کو دیکھ کر ان کو سکون اور راحت ملتی تھی، اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر سکون اور راحت پایا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کو دیکھتے رہے۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا بات ہے کہ آپ میری طرف ہی دیکھے جا رہے ہیں، میرے چہرے کو ہی دیکھے جا رہے ہیں؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ جس نے علی کے چہرے کو دیکھا اللہ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمانے لگے کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے چہرے کی شان ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ٹکی ٹکی لگا کر دیکھا کرتے اور فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو دیکھا، ان کے چہرے کی زیارت کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی عظمت و شان کے کیا کہنے کہ یہ ہماری زندگی یہ بیان کرتی کرتی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن فضائل علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ یہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت و شان کو عطا فرمائی ہے، جو فضائل و کمالات و مقامات و مرتبے عطا فرمائے ہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ان کی عظمت شان رفعت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ بڑی کمال کی بات ہے اس کے اندر کہ جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھیں نہیں کھول رہے۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے کر گئے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سے ارشاد فرمایا
فرمایا چچی جان مبارک ہو اللہ نے تمہیں بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ نے تمہیں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو آپ کی والدہ کہنے لگی اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تو ہے لیکن ایک بری خبر بھی ہے کہ اللہ نے بیٹا تو لیا ہے لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول رہا، مجھے خوف ہے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ نبینا نہ ہو، کہیں اس کی آنکھیں جو ہے وہ اللہ پاک صرف نہ فرما لی ہوں، تو وہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ حضور علیہ السلام جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جاتے ہیں اور ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن جو ہے جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا۔ تو جیسے ہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کو محسوس کیا تو آپ نے آنکھیں کھولی، سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چچی جان دیکھو آپ کے بیٹے نے تو آنکھیں کھولی ہیں، آپ کا بیٹا نبینا پیدا نہیں ہوا، آپ کے بیٹا اندھا پیدا نہیں ہوا، آپ کے بیٹے نے آنکھیں کھول لی ہیں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے ان سے ایک مرتبہ سوال فرمایا علی کیا بات ہے کہ بچپن میں جب تم پیدا ہوئے تھے اپنی والدہ کو جو ہے وہ اتنا تکلیف میں اور پریشان کر رہے تھے، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو کمال کا جواب ارشاد فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری یہ تمنا تھی، میری یہ حسرت تھی، میری ایک دل کی تمنا تھی کہ جب میں دنیا میں جاؤں تو سب سے پہلے میں چہرہ آپ کا دیکھوں، نہ میں والدہ کو دیکھنا چاہتا تھا نہ میں اپنے والد کو دیکھنا چاہتا تھا، یا رسول اللہ میری تمنا تھی کہ میری پہلی نظر پڑے تو وہ دوحہ کے چہرے پر پڑے، یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھیں نہیں کھول رہا تھا۔ تو جب آپ میرے سامنے ہوئے ہیں آپ نے لعاب دہن ڈالا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ لعاب کوئی عام لعاب نہیں ہے، یہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کو بچپن ہی میں حضور علیہ السلام کی تربیت کا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا شرف حاصل ہوا کہ 10 سال کی عمر ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کہ آپ کی عمر 10 سال ہے، بچپن کا وقت ہے۔ اب دیکھیں بچپن کے اندر 10 سال کا بچہ ہو اس کو کیا سمجھ ہوتی ہے، صحیح طرح اس کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی، صحیح طرح اس کو کلمہ بھی نہیں آتا، صحیح طرح اس کو قرآن بھی نہیں آتا، لیکن قربان جاؤں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کی عظمت و شان پر کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، لوگوں میں نبی بن کے آیا ہوں، میں رسول بن کے آیا ہوں، تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ شان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضور کے بعد جس نے نماز پڑھی ہے وہ بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام کی رفاقت میں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سب سے پہلے جس نے نماز ادا کی ہے وہ بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساری تربیت حضور علیہ السلام نے اس کی فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، اپنے چچا بھی کہتے ہیں کہ آپ علی المرتضیٰ کو مجھے دے دیں میں ان کی پرورش کرتا ہوں، تو حضور علیہ السلام اپنے بھائی کو جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں اور
اپنی رفاقت کے اندر جو ہے ان کی تربیت فرماتے ہیں، اور جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، کہ جن کو حضور علیہ السلام نے بولنا سکھایا ہو، جن کو حضور علیہ السلام نے پڑھنا لکھنا سکھایا ہو۔ کیا بات ہے کہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ سب سے پہلے بچہ جو ہے والدہ کا نام لیتا ہے یا والد کا نام لیتا ہے، والدین بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن کمال کی بات یہاں پہ عرض کروں، جناب علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلا نام پکارا ہوگا وہ والدہ کا نہیں پکارا، والد کا نہیں پکارا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جب علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولنا اسٹارٹ کیا ہے تو سب سے پہلے جو زبان پر جملہ آیا ہے وہ اللہ کا نام آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں گرامی آیا ہے، اللہ کا نام آیا ہے۔ اور کیوں نہ نام آتا؟ کیونکہ حضور نے تربیت فرمائی تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی تھی، اور حضور نے بتایا تھا کہ علی ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، کائنات کو کون چلا رہا ہے۔ جب حضور نے ایسی تربیت فرمائی ہے تو جب زبان سے پہلا جملہ نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ کا نام ہی نکلتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچوں کی جب تربیت کریں، جب بچوں کی پرورش کریں تو ان کو جو ہے یہ نہ کہیں کہ والدہ کا نام لہیں، ماما کہیں، پاپا کہیں، بلکہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر کریں، تاکہ جب وہ زبان کھولے، جب ان کی زبان پر جو ہے پہلا جملہ آئے وہ والدہ کا نہ آئے، ماما کا نہ آئے، پاپا کا نہ آئے، بلکہ پہلا جملہ یا حضور کا آئے یا حضور کے رب کا آئے، یا اللہ کا نام لے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے۔ تو جناب علی بن مرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی کہ جب بولنا سٹارٹ کیا تو پہلا جو زبان پر لفظ آیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آیا۔ جناب علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان اللہ پاک نے عطا فرمائی، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی لخت جگر، اپنی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حضور علیہ السلام بے حد پر محبت فرمایا کرتے تھے کہ وہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرمایا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے پاس آتی، حضور عظمت کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر جو ہے استقبال کرتے، اور استقبال کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیشانی پر بوسہ دیا اور محبت کیا کرتے تھے، اور ان کو سونگا کرتے تھے، اور ان کے شہزادوں کو سونگا کرتے تھے۔ یہ پیاری شہزادی، یہ پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جو ہے حضرت علی بن مرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور پھر ان سے اولاد ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حسنین کریمین کی، کیا مقام ہے حسنین کریمین کا، کیا شان اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو عطا فرمائی ہے کہ حسنین کریمین جو ان سے اولاد ہوئی ہے وہ اولاد بھی کوئی عام اولاد نہیں بلکہ حضور کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے یہ دو بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، بہت کمال کی بات ہے، بہت عروج والی بات ہے، بہت عظمت و شان والی بات ہے، بہت رفعت والی بات ہے۔ فرمایا میرے یہ دو بیٹے حسن اور حسین، فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں جو ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے، باپ جو ہے ولیوں کا سردار ہے، اور بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور پھر نانا سبحان اللہ نبیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان اللہ نے اس گھرانے کو عطا فرمائی ہے، کیا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے کو عطا فرمایا ہے کہ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، وہ بھی بے مثل و بے مثال۔ سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی سیرت کو پڑھیں، وہ بھی بے مثل و بے مثال، اور حسنین کریمین کی سیرت کو پڑھیں، وہ بھی بے مثل و بے مثال ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم
صحابہ سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، اپنے یاروں کے ساتھ کیسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چادر تھی جو بڑی خستہ حالت ہو چکی تھی کہ جس کے کناروں سے دھاگے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ تو جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اس کو اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے تو خادم نے کہا حضور ایک میں نے بات کرنی ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو کر لوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ تو غلام کہنے لگا، خادم کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ یہ جو چادر آپ نے لی ہوئی ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں، مومنوں کے آپ امام ہیں، آپ جو ہے اللہ پاک نے آپ کو خلافت عطا فرمائی ہے اور آپ کو اتنی سادگی میں اور یہ چادر اتنی خستہ حالت کے اندر ہے کہ اس کے دھاگے جو ہے وہ نکل رہے ہیں، میرا یہ مشورہ ہے کہ اس کو اتار دیں، کسی فقیر کو دے دیں یا اس کو پھینک دیں، آپ نہیں چادر لے لیں۔ آپ امام المسلمین ہیں، آپ کا ایک وہ ہونا چاہیے، آپ مومنوں کے امام ہیں، آپ اچھا لباس پہنے، یہ چادر جو بڑی خستہ حالت ہے اس کو آپ کہیں پھینک دیں یا کسی فقیر کو دے دیں۔ جب خادم نے یہ بات کی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگ پڑے۔ تو خادم نے کہا حضور کیا بات ہے، اگر مجھے پتا ہوتا اس بات پر آپ نے رونے لگ پڑنا ہے تو میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا۔ حضور کیا بات ہے، چادر کا نام لیتے ہی آپ رونا لگ پڑتے ہیں، رونے لگ پڑتے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ کوئی چادر خاص ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں یہ چادر میرے لیے خاص ہے، اس لیے کہ یہ میرے یار جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے گفٹ میں عطا فرمائی تھی، اس لیے میں چادر یہ بظاہر خستہ حالت ہو چکی ہے، اس کے دھاگے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ میرے بھائی نے مجھے تحفے میں دی تھی، یہ میرے یار نے مجھے تحفے میں دے دی، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چادر مجھے گفٹ میں دی تھی اور میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو اپنے سے جدا کروں۔ جب چادر میرے بھائیوں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سے جدا نہیں کر رہے، جب چادر سے اتنی محبت کر رہے ہیں تو سوچیں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے اتنی محبت کرتے ہوں گے۔ جب چادر سے اتنی محبت ہے، اتنی خستہ حالت ہو چکی ہے کہ اس کے دھاگے نکل رہے ہیں، پھر بھی اس کو پھینک نہیں رہے، پھر بھی اس کو کسی فقیر کو نہیں دے رہے، اس لیے جب یہ میں چادر پہنتا ہوں تو مجھے میرے ویر جناب سیدنا فاروق اعظم کی یاد آتی، مجھے ان کی یاد آتی ہے، اس لیے میں چادر جو ہے اپنے بدن پر ڈال کے رکھتا ہوں تاکہ مجھے ان کی یاد آتی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اور اسی طرح جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کی عظمت و شان کے کیا کہنے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام حج کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام جہاں پہ غدیر خم جو ہے حضور علیہ السلام وہاں پر جو ہے وہ آرام فرمایا، غدیر خم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کہاں ہے؟ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لوگوں کیا میں مسلمانوں کی جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ بہت بڑا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ اب بظاہر مالک تو اللہ کی ذات ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی کمال کی محبت دیکھیں، فرمایا کیا میں مسلمانوں کی جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو شرک کر رہے ہیں معاذ اللہ، ہماری جانوں کا مالک تو خدا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ خدا کی قسم آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ حضور نے پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ خدا کی قسم آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو اعلان فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، فرمایا لوگوں سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔
جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے۔ حضور گویا یوں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، جس طرح لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو اسی طرح حضرت علی سے بھی محبت کرنا، جس طرح تم مجھ سے پیار کرتے ہو اس طرح حضرت علی سے بھی محبت کرنا، کیونکہ میرا دوست بھی علی کا دوست ہے اور میرا دشمن بھی علی کا دشمن ہے۔ حضور نے ان کی محبت بیان فرمائی کہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اس کا علی بھی دوست ہے، اس کا علی بھی مددگار ہے۔ اور اسی طرح علی مرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی عظمت و شان کی کیا کہنا ہے کہ حضور علیہ السلام سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جمع غفیر تھا، بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہوئے تھے، تو ساتھ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام کھجوریں تناول کر رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے مزاح کے اندر جو ہے، ایک دل جوئی کے اندر جو ہے، ایک خوش طبیعت کے اندر جو ہے، حضور علیہ السلام کھجوریں کھا رہے ہیں اور ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں۔ حضور کی محبت دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیسا آپ مزاح فرمایا کرتے تھے، کیسی خوش طبیعت فرمایا کرتے تھے حضور علیہ السلام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور علیہ السلام کھجوریں کھا رہے ہیں اور باقی صحابہ بھی کھجوریں کھا رہے ہیں، اور حضور کھجور کھانے کے بعد انگلی حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کتنی ہی بار ایسے کیا، کتنی کھجوریں کھائی اور کھانے کے بعد گٹلیاں جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے جائے، اور جب کھجوریں کھا لی تو حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا علی کیا بات ہے، بڑی سپیڈ تیز رکھی ہوئی ہے، اتنی زیادہ کھجوریں کھا گئے، اتنی زیادہ کھجوریں کھا لی ہیں کہ اتنی گٹلیاں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مزاح فرمانے لگے، خوش طبیعت کرنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو گٹلیاں نکال کے کھا رہا ہوں، آپ تو گٹلیاں سمیت ہی کھجوریں کھائی جا رہے ہیں۔ ایسی محبت ہی حضور علیہ السلام۔ اب اگر بظاہر ہم یہ بات حضور کے بارے میں کہیں تو یہ گستاخی ہے، لیکن جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر قربان ہو جائیں، لاکھوں کروڑوں سلام ہو ان کی عظمت و شان پر کہ جو اللہ نے ان کو شانیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جو کھجوریں کھا رہا ہے گٹلیاں سائڈ پہ رکھ رہا ہے، لیکن آپ کھجوریں کھا رہے ہیں اور گٹلیوں سمیت ہی کھائی جا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی سپیڈ تو مجھ سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اللہ، یہ محبت بھی حضور علیہ السلام سے ہے کہ حضور علیہ السلام سے پیار فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام صرف پیار نہیں کرتے بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو محبت کا جو ہے وہ انعام بھی فرمایا ہے۔ فرمایا جس طرح میں محبت کرتا ہوں میرے صحابہ میرے گھر والوں سے محبت کرنا، جناب علی مرتضیٰ سے محبت کرنا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنا، حسنین کریمین سے محبت کرنا، ان سے محبت کرو کہ اللہ تمہارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال بھی کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت کون ہیں کہ جن سے محبت کرنی ہے، جن سے اللہ محبت کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، آپ محبت کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والے کون ہیں جن سے محبت کرنی ہے، آپ کے اہل بیت کون ہیں جن سے محبت کرنی ہے۔ حضور کے جملے سنیں اور اپنے دل کے کانوں سے سنیں اور دل کے اندر ان کو جگہ دیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال علی فاطمہ ووالدہما، فرمایا اے سوال کرنے والوں میری اہل بیت میں علی بھی شامل ہے، فاطمہ بھی شامل ہے، حسن بھی شامل ہے، حسین بھی شامل ہے۔ اے سوال کرنے والوں، اے پوچھنے والوں کہ میرے گھر والے کون ہیں، میری اہل بیت کون ہیں، فرمایا سن لو میرے گھر والوں میں علی بھی شامل ہے، فاطمہ بھی شامل ہے، حسن بھی شامل ہے، حسین بھی شامل ہے۔ اور حضور علیہ السلام کتنی محبت فرمایا کرتے تھے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا جمع غفیر ہے، بہت سے صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں،
اتنے میں جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جگہ جو ہے وہ تلاش کرنے لگے کہ میں کہاں پر بیٹھوں، کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی نشستیں پر تھیں، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ جگہ تلاش کرنے لگے کہ میں کہاں پہ بیٹھوں۔ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کی نظر جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی کہ وہ جگہ تلاش کر رہے ہیں بیٹھنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو آج علی کو اپنی جگہ عطا فرمائے، جو آج علی کو اپنی جگہ دے۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی جگہ علی کو جو عطا کرتا ہوں، میں اپنی جگہ دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، تھوڑا پیچھے ہوئے، جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درمیان میں جگہ عطا فرمایا، درمیان میں بیٹھے، اور حضور علیہ السلام نے کمال کے جملے ارشاد فرمایا فضیلت والا ہی جانتا ہے فضیلت والے کی شان۔ فرمایا ابوبکر صدیق تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے جگہ نہیں دی، لیکن آپ بھی فضیلت والے ہیں، علی بھی فضیلت والا ہے۔ فرمایا فضیلت والے کوئی جانتا ہے حضور کے یہ جملے۔ اور اسی طرح 21 رمضان مبارک کو علی مرتضیٰ شیر خدا کا رضی اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شہادت کا دن ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت بیان کی جاتی ہے، یقین کریں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کوئی کافر نہیں تھے، کوئی عیسائی نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ اللہ اکبر، عبد الرحمن ابن ملجم، دوسرے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کو حضور کا امتی کہنے والا، اپنے آپ کو مومن کہنے والا جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں آپ کی افطاری تھی، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے گھر افطاری کے لیے جاتے ہیں، اور آپ کی بیٹی نے بڑا اہتمام فرمایا ہوا تھا، تو آپ کی بارگاہ میں دودھ اور شہد کو ملا کر جو ہے بلائی، بابا جان آپ یہ افطاری جو ہے روزہ افطار ہونے والا ہے، آپ یہ اس سے دودھ سے جو ہے وہ روزہ افطار کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بیٹی تم تو جانتی ہو کہ تیرا بابا جو ہے اتنے اہتمام کے ساتھ افطاری نہیں کرتا، بس صرف ایک کھجور کا ٹکڑا دے دو، بس اسی میں افطار کرتا۔ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی انکساری ہے کہ آپ امیر المومنین ہونے کے باوجود، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود، داماد رسول ہونے کے باوجود اتنی عاجزی و انکساری ہے کہ افطاری کرتے وقت صرف کھجور کا ایک ٹکڑا لیا ہے اور اسی سے افطار کرتا ہے، اور پھر اسی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، اور جب صبح نماز کا وقت ہوتا ہے، کوفہ کی گلیاں ہیں اور کوفہ کی جامع مسجد ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے کوفہ کی جامع مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، اور کوئی شخص عبد الرحمن ابن ملجم جو الٹا لیٹا ہوا تھا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جگایا اور کہا بھائی اٹھو نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن کیا خبر تھی کہ یہ شخص جو ہے اس کے ارادے نیک نہیں ہے، یہ شخص جو ہے یہ نیک ارادے سے نہیں آیا ہوا مسجد میں، بلکہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے آیا ہوا۔ آپ نے اس کو اٹھایا، فرمایا بھائی اٹھو نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز شروع کی، مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو وہی عبد الرحمن ابن ملجم آگے بڑھتا ہے اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کا سر جو ہے اس طرح کھلتا ہے جس طرح کتاب کھلتی ہے، اتنا زور سے وار کرتے ہیں۔ جناب امام حسن علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اپنے بابا کو اٹھاتے ہیں اور اپنی دستار اتاری، اور دستار اتارنے کے بعد اپنے بابا کا سر جو ہے وہ پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنے میں اس کو پکڑ لیتے ہیں اور گردن سے پکڑا
اور کہا کہ تم نے میرے بابا کو شہید کیا ہے، ان کے اوپر وار کیا ہے۔ آپ ان کے اوپر غصہ ہونے لگے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بیٹے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری دیکھیں، آپ نے آنکھیں کھولی، فرمایا بیٹا اس کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس کو چھوڑ دو، ہم بدلہ نہیں لیں گے اس سے۔ آپ نے فرمایا اس کو شربت پیش کیا جائے۔ کیا بات ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو شاد، جس بندے نے آپ کو شہید کیا ہے، جس نے آپ کے اوپر وار کیا ہے، اور آپ اس کو شربت پیش کر رہے ہیں کہ اس کو شربت پیش کیا جائے، اس کو بٹھاؤ، اس کے لیے نرم بستر جو ہے بنایا جائے، اس کی جو ہے وہ خدمت کی جائے۔ شربت پیش کیا گیا، اور وہ شخص اتنا منافق تھا اس نے شربت نہیں پیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شربت کے اندر زہر نہ ہو۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خود پیا اور پینے کے بعد فرمایا اپنا شک دور کر دو، اس میں زہر نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے اس داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلاس کو دیا اور پھر اس نے شربت جو پیا۔ اب اخلاق دیکھا کہ المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا کہ جس بندے نے آپ کو شہید کیا ہے، جس بندے نے آپ کے اوپر وار کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام لوگ جو ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیتے، علی المرتضیٰ حکم دیتے سر تن سے جدا ہو جانا تھا۔ لیکن یہ محبت تھی، یہ عقیدت تھی، یہ ایک آپ کی سادگی تھی کہ جس نے آپ کو قتل کیا ہے آپ ان کو شربت پیش کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان مبارک آپ کے اوپر جو ہے یہ حملہ ہوا اور 21 رمضان مبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے، آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے بے پناہ محبت کرتے۔ میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے ہیں، کیونکہ ان سے محبت حضور سے محبت ہے، اور حضور سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ اگر ان کی محبت ہوگی رسول اللہ کی محبت آئے گی اور اللہ کی محبت آئے گی، اور انشاءاللہ مزید ان کی محبت سے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، قبر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور حشر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی باتیں میں دعا کرتے ہوئے سنا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔